اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 135 سے قل کہہ دیجئے یا قومی اے میری قوم، یا اے قومی قوم، اب میری کس کا ترجمہ ہے؟ دراصل یہ تھا یا قومی، اب دیکھیے اس کو ملانا تھا اعملوا کے ساتھ بھی، تو کیسے ملتا؟ دو ساکنہ اکٹھے آ گئے، اس لیے یا کو حذف کر دیا۔ اب یہ کیسے پتا چلا کہ یا یہاں سے حذف ہے؟ میم کے نیچے زیر ہے نا، تو وہ زیر بتاتی ہے کہ دراصل یہ یا قومی تھا۔ تو یا قومی اے میری قوم، اعملوا عمل کرو، الا جگہ پر مکانتکم، الا مکانتکم اپنی جگہ پر، الا پر مکانتی جگہ کم اپنی، انی بے شک میں، عامل عمل کرنے والا ہوں، فسوف پس ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، من کون تکون ہے، لہو جس کے لیے، عاقبت انجام ہے، الداری آخرت کے گھر کا، انہو بے شک وہ، لا یفلح نہیں وہ فلاح پاتے، الظالمون جو ظالم ہیں۔ وجعلوا اور انہوں نے مقرر کر لیا، للہ اللہ کے لیے، لفظ اللہ سے پہلے جو لام زد لی ہے وہ حرف جارہ ہے، لام زد لی کے لیے، اس لیے لفظ اللہ مجرور ہے۔ للہ پوچھا جا سکتا ہے نا للہ کے نیچے زیر کیوں ہے؟ اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو، ذرا اس نے پیدا کیا، من الحرث کھیتی سے، والانعام اور مویشیوں سے، انعام اسی سے سورت کا نام ہے، نصیباً ایک حصہ، فقالو تو انہوں نے کہا، ھذا للہ یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق، وھذا اور یہ لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے، فما پس جو کانا ہے لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، فلا تو نہیں، یصلو وہ پہنچتا، الی طرف، اللہ اللہ کے، حرف جارہ میں سے ایک یہ بھی پڑھا تھا نا الی تک، تو یہ بھی کیا ہے؟ لفظ کو مجرور کر دیتا، تو لفظ اللہ کو مجرور کس نے کیا؟ الی نے، الی اللہ۔ جب اعراب ہم نے پڑھے تھے تو اس میں ہم نے ایگزامپلس دیکھے، کبھی لفظ اللہ کے اوپر پیش آتی ہے، کبھی زبر کبھی زیر، تو زیر کی تو وجوہات ہمیں مل گئی، یا تو مضاف الیہ ہو یا وہ مجرور ہو، یہاں پہ الی کی وجہ سے مجرور ہے، طرف اللہ کے، وما اور جو کانا ہے للہ اللہ کے لیے، فہوا تو وہ، یصل پہنچ جاتا ہے، الی طرف، شرکائی ان کے شریکوں کے، شرکائی کے نیچے بھی زیر ہے الی کی وجہ سے، ساء کتنا برا ہے، ما جو یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں، ہا قاف میم اس کا روٹ ہے، وکذالک و اور کا طرح، ذالک اسی، کا جو ساتھ لگا ہے نا وہ تشبیہ کے لیے، اور یہ بھی جو ہے ہم نے اس کو پڑھا تھا مانند، وکذالک اور اسی طرح، زینا مزین کر دیا ہے، لکثیر اکثریت کے لیے، لام حرف جارہ ہے، کثیر مجرور، من المشرکین مشرکین میں سے، اب دیکھیں من مشرکین بھی مجرور ہے من کی وجہ سے، مشرکون تھا اصل میں، لیکن حالت جر میں جانے کی وجہ سے واو کو یا میں بدل دیا، اعراب حرکت کی اگزامپل ہے، من المشرکین مرکب جاری، مشرکین میں سے، قتل کرنا، اولادی اپنی اولاد، اولادی اولاد کا، ہم اپنی، اب دیکھیں اولاد یہاں پہ کیوں مجرور ہے، کیوں حالت جر میں ہے؟ مضاف الیہ ہے، قتل کا، قتل کرنا اپنی اولاد کا، کا کی میننگز آتے ہیں نا، شرکاؤہم ان کے شریکوں نے، لی یردوہم تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالیں انہیں، و اور لی تاکہ، یلبسو وہ مشتبہ کر دیں، علیہم ان پر، دینہم ان کے دین کو، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، ما نہ فعلوہ وہ کرتے اسے، فذرہم بس چھوڑ دیجئے انہیں، وما اور جو کچھ، یفترون وہ جھوٹ کرتے ہیں،
वक़ालू और इन्होंने कहा हाज़िही अनआमुन ये मवेशी व हरसुन और खेती हिजरुन ममनू है ला यतअमुहा नहीं खा सकता इन्हें इल्ला मगर मन जिसे वो नशाउ हम चाहें बिज़अमिहिम इनके गुमान के मुताबिक व अनआमुन और कुछ मवेशी हुर्रिमत हराम की गई ज़ुहूरुहा पुश्तें उनकी सवारी उनकी व अनआमुन और कुछ मवेशी ला यज़कुरूना नहीं वो जिक्र करते इस्मल्लाही अल्लाह का नाम अलैहा उन पर किन पर उन जानवरों पर उन मवेशियों पर उनको ज़िबा करते हुए इफ्तिराअन झूठ करते हुए अलैहि उस पर सयजज़ीहिम सा अन करीब यजज़ीहिम वो बदला देगा उन्हें बिमा बवजह इसके जो कानू थे वो यफ्तरून वो झूठ करते वक़ालू और उन्होंने कहा माफ़ी बुतूनी जो कुछ पेटों में है हाज़िहिल अनआमी इन मवेशियों के खालिसतुन खालिस है लिज़ुकूरिना ज़कर की जमा है ज़ुकूर ज़कर कहते हैं मर्द को ज़ुकूरिना हमारे मर्दों के लिए लाम के लिए ज़ुकूरी मजरूर है लाम की वजह से ना हमारे लिए व मुहर्रमुन और हराम किया गया अला अज़वाजिना हमारी बीवियों पर अला हर्फ जार की वजह से अज़वाजी के नीचे क्या है ज़ेर व इन और अगर यकुन हो मईततन मुर्दार फ़हुम तो वो फीही इसमें शुरका वो सब शरीक हैं सयजज़ीहिम अन करीब वो बदला देगा वस्फ़हुम उनके बयान का इन्नहु के बेशक वो हकीमुन बहुत हिकमत वाला है अलीमुन खूब इल्म वाला है क़द तहकीक हासिरा हसारे में रहे अल्लदीना वो जिन्होंने कत्ल किया औलादहुम अपनी औलाद को सफ़हन नदानी से बेगैर इल्मिन बगैर इल्म के वहर्रमू और हराम करार दिया माँ उसको जो रज़क़हुम रिज़्क़ दिया उनको अल्लाहु अल्लाह ने इफ्तिराअन झूठ करते हुए अलल्लाही अल्लाह पर क़द तहकीक ज़ल्लू वो भटक गए वमा और ना कानू थे वो मुहतदीन हदायत पाने वाले कुल या कौम अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन फसौफ तअलमून कह दीजिए ए मेरी कौम तुम अपनी जगह अमल करो बेशक मैं अमल करने वाला हूँ अपनी जगह पर। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम को अहले मक्का को मुशरिकीन को जो इंतहाई मुशरिकाना अमल करते थे तो उनको कहते हैं कि ठीक है मेरी बात नहीं माननी तो ना मानो तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ। अब अल्लाह के रसूल का काम क्या था? दावत तबलीग करना, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना और यही आपका मिशन था। आपने ये नहीं सोचा कि ये लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। आप जहन में रखिए ये सूरत जो है वो मक्की है और मक्की दौर में कितनी प्रॉब्लम्स थी, कितनी मुश्किलात आई और कितनी मुसीबत थी। इस्लाम पर अमल करते वक्त लोगों को कितनी मुशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़ती थी ना। तो उस वक़्त भी अल्लाह के रसूल ने लोग उन पर ईमान नहीं ला रहे थे ज़्यादा तादाद में जिस तरह से वो मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल ने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। ये नहीं कहा ठीक है मैं तुम्हारे ग्रोह में शामिल हो जाता हूँ, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम मेरी मान लो, बल्कि कहा ठीक है तुम अमल नहीं करते, तुम अपनी जगह अमल करो, मैं अपनी जगह अमल करता हूँ, फिर देखते हैं किसका इंजाम अच्छा होता है। तो ऐसा ही हर नबी ने भी अपनी कौम से कहा था। नूह अलैहिस्सलाम की जब कौम उनका मजाक बनाती थी तो उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। फिर क्या हुआ? इंजाम किसका अच्छा हुआ? नूह अलैहिस्सलाम का। तो दुनिया में भी वो इंजाम नज़र आ जाता है और आखिरत में तो फिर उस इंजाम के क्या ही कहने होंगे। जो नेक और
اچھے لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے میں خود کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں نکل پڑتے ہیں، اور ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، ظالم لوگ ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ اور جتنی بھی مصیبتیں مشقتیں لوگوں پر یا لوگوں کی زندگیوں میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں، اللہ مظلوم کا ساتھ ہمیشہ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ تمہیں اجازت ہے کہ جو تم چاہو کرتے پھرو، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنے بچے کو بار بار سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں رہا، تو آخر میں آ کے آپ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جو کر رہے ہو نا کرتے رہو، پھر تمہیں پتہ لگے گا تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اجازت دے دی ہے کہ جو چاہو وہ کرو، جیسا کہ ابھی مارچ میں جو لوگ باہر نکلے تھے ان میں سے کسی نے ایک یہ بھی دلیل دی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہیں ہم نے اختیار دیا تم جو چاہو کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے قرآن کی روح سے، ہمیں رائٹس دیے گئے ہیں، ہمیں جو چاہے کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو چاہے وہ کریں، یہ رائٹس اگر دے دیے تو پھر دین سکھایا کیوں؟ بالکل اختیار ہمیں دیا گیا ہے، لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ صحیح ہے تو ہم پھر بھی غلط بات کہیں، تو یہاں پہ بھی ان کو ایک ڈانٹ کی صورت میں، جیسے ماں اپنے بچے کو وہ بار بار کہتی پڑھو اب تمہارے ایگزامس آ رہے ہیں، وہ نہیں پڑھتا، اسے ڈانٹ کے کہتی ہے ٹھیک ہے نہ پڑھو تمہارے ہی نقصان ہوگا، دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو ایک طرح کی دھمکی ہوتی ہے، ایک طرح کی ڈانٹ ہوتی ہے تاکہ اگلے بندے کو احساس ہو جائے۔ تو یہ احساس ہی دلانے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی قوم کو کہا تھا تم کرو اپنے کام جو کر رہے ہو، میں بھی کرتا ہوں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس کا انجام صحیح ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے اپنے رسول سے وعدہ پورا کیا، تمام ملک پر قبضہ فرمایا، مخالفین جو ہے اللہ کے نبی کے رحم و کرم پر رہ گئے، مکہ فتح ہو گیا، یہ سب آپ کی زندگی میں ہوا تھا، اور آپ کی وفات کے بعد مشرق سے مغرب تک سارے ملک فتح ہو گئے، تو آخرت میں اس سے بڑھ کر کہیں انجام ہوگا۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ وقتی طور پر لوگ آپ پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی، اب تو میں ہار گئی ہوں، میں سچی ہو کے بھی ہار گئی ہوں، میرے سچ کا کیا فائدہ؟ تو ہمیں اپنی امید جو ہے وہ ختم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ دشمن کامیاب ہو گیا ہے، لیکن حالات بدل جاتے ہیں، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ مظلوم کو بہت عزتیں دیتا ہے، کیا کرنا ہے؟ انتظار۔ اور انتظار بھی کیسے کرنا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کر، یا پھر روتے ہوئے انتظار کرنا، صبر کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اعملو، کام بھی کرنے ہیں نا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں اپنا مشن چھوڑ کے بیٹھ جائیں، معجزہ نہیں ہوگا، آپ کی محنت کا پھل ہی سامنے آئے گا، آپ کی محنت کو اللہ تعالیٰ برکت کے ساتھ نوازیں گے، برکتیں عطا کریں گے۔ اس لیے صبر، انتظار بیٹھ کے نہیں کیا جاتا، کام کر کے کیا جاتا ہے۔ تو اس میں انتظار میں اتنی زیادہ شدت نہیں آتی، انسان کے اندر ہمت آ جاتی ہے اس وقت کا انتظار کرنے کی جب اسے اجر ملتا ہے یا اس کا نتیجہ ملتا ہے، اس کی عاقبت ملتی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ انسان اگر بیٹھ جائے گا تو وہ بھی دوسروں کی طرح ہو جائے گا۔ صبر، انتظار عمل کے ساتھ کرنا ہے، پھر کوشش کرتے رہنا ہے، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، چیزیں چینج ہوتی ہیں، آپ کے نظریات جو ہیں لوگ اس کو ماننے لگتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے نا آپ کو سب جو ہے بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کا جو یہ اصول ہے یا آپ کا جو یہ نظریہ ہے یہ ایک وقت ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ سچے ہوتے ہیں، آپ کے اصول سچے ہوتے ہیں، آپ شریعت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کسی کے کہنے پر، ڈر کی وجہ سے کسی کو فالو نہیں کرتے، تو آپ اپنے اصولوں پر پکے رہتے ہیں، پھر کیا آتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کے نظریات کو ماننے لگتے ہیں، اگر آپ کے سچے نظریات ہوتے ہیں یا آپ دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ انتظار کرنا ہے۔ زندگی تغیر کا نام ہے، بدل جانے کا نام ہے، اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے رہتے ہیں، کبھی آپ کی کوئی مانتا ہے،
کبھی آپ کو ماننی پڑتی ہے. کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غمی آتی ہے. کبھی خوشی کا پیریڈ لمبا ہو جاتا ہے، غمی کا چھوٹا ہو جاتا ہے. کبھی غمی کا پیریڈ لمبا ہو جاتا ہے، خوشی کا چھوٹا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے لیے لیسن اس میں یہ کہ کسی کو بلائنڈلی فالو نہیں کریں. اگر آپ کا اصول، آپ کا نظریہ شریعت کے مطابق ہے، حقیقی باتیں ہیں آپ کی، اللہ رسول کی باتیں ہیں، تو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ان باتوں کو وہ نہیں بدلیں. آپ کے اندر اتنی ہمت، حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ مقابلہ کر سکیں، آپ انتظار کر سکیں، آپ صبر کر سکیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے، آپ سارے ملکوں کو فتح کر لیتے ہیں. کیا اللہ کے رسول جس وقت تبلیغ کرے تو اس وقت یہ کانسیپٹ کسی کے پاس تھا؟ لوگوں نے کاہن، جادوگر کہنا شروع کر دیا. ہمیں تو نہیں یہ چیزیں کہی جاتی، ہمیں بس یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں یہ کام نہیں چلے گا، اور ہم اپنی امید کو کمزور کر لیتے ہیں، اپنی امید کھو دیتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا. لیکن اس وقت اللہ کے نبی کو کیا کیا کہا گیا تھا؟ کبھی سیرت پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول کے پاس، رسول اللہ کے پیغمبر، اور دنیا ان کو کیا کیا کہہ رہی ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں. تو امت کے لیے دکھانا تھا نا. اللہ کی مدد نہیں کر سکتے تھے، ان لوگوں کی زبان نہیں کھینچ سکتے تھے جو اللہ کے رسول کو کچھ کہتے تھے، لیکن امت کے لیے ایک صبر کا نمونہ پیش کرنا تھا نا. یہ نبی ہے اور یہ شکایت نہیں کر رہا مجھ سے، تو ہم بھی شکایت نہیں کریں گے انشاءاللہ. جب اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنا انتظار، اپنا صبر بڑھانا ہوگا. اور پھر اللہ کے رسول کو فتح ملی تھی، تو مظلوم اگر ہم ہوں گے، ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، تو ہمیں عزتیں ضرور ملیں گی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ. اب جو ہے مشرکین مکہ، چونکہ سورۃ الانعام جو ہے مکی صورت ہے، اور اس میں ان کے ہی گناہ، ان کے جو شرک ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو ان آیات کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مشرکین کس کے دین پہ تھے. یعنی اہل مکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے دین پہ ہیں. اور جب بھی وہ کوئی کام کرتے، جیسے شرک کا کوئی کام کرتے، تو اس کو نیکی سمجھ کے کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ یہ ابراہیم کے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارا دین ہے، اور ہر کام کو نیکی سمجھ کے کرنا، حالانکہ وہ نہیں تھا. تو دراصل شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت خوشنما بنا کر ان کے سامنے کر دیا تھا. نیکی ہمیشہ بلیک اینڈ وائٹ لگتی ہے، اور گناہ کے کام ہمیشہ انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ابھارتے ہیں، اکساتے ہیں. اسی طرح ان کی گناہوں کو بھی شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا تھا. آج بھی اگر دیکھیں نا تو شرک کے ٹھیلے جہاں پہ لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ رنگ رلیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں، میلے لگتے ہیں، بازار لگتے ہیں. اب جو شخص وہاں پہ جانا بھی نہیں چاہتا، وہ ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اور ان کی اٹریکشن ان کو وہاں پہ لے جاتی ہے. اور بعد میں کہ ہم وزٹ کے لیے گئے ہیں اور ہم ان چیزوں کو دیکھنے گئے ہیں، تو یہ اٹریکشن ہوتی ہے نا ایک طرح سے، کہ مساجد میں یہ ساری چیزیں نہیں ملتی، لیکن ان جگہوں پر یہ سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، تو انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو اہل مکہ نے بھی کچھ ایسے کام کھول رکھے تھے جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف، ان کاموں کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے. اور وہ کام ایسے تھے کہ جس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، کہ اس ٹاپک کو کلوز رکھا جائے، اس کو کھولا ہی نہ جائے. جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سے ایسے کام ہیں جن پر ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے، جن پہ بات کرنا ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی ہمیں گناہ کی طرف بلا رہا ہے، حالانکہ وہ گناہ ہوتا ہے اور اس سے چھوڑنے کی طرف بلایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن اس قدر ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے. تو یہی بات ان کی بھی تھی کہ ان کے شریکوں کے بارے میں بات کرنا وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے. اسی وجہ سے تو ایمان نہیں لاتے تھے. ادروائز وہ انسان دل کے کانوں سے، دل کی زبان سے اور آنکھوں کو استعمال کرے تو ہر ایک کو پتہ چلتا ہے حق کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسی بہت سی رسمیں آ گئی ہیں جن کو ہم نیکی کا درجہ دے دیتے ہیں، اور جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے کہ جو
جب وفات ہوتی ہے کسی کی تو اس وقت ڈریسنگ چینج کر لینا اور خاص الفاظ یاد کر کے کلمات ان کو یاد کر کے پڑھنا، نوحہ کرنا اور پھر اس کے بعد خود کو پیٹنا، اور شادی کے موقع پر قرآن کے ساتھ عورت کو جو ہے الوداع کرنا، حالانکہ قرآن پڑھا نہیں لیکن اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر اسی طرح جب انٹرنس ہو جاتی ہے تو تیل اور چاول وغیرہ گرائے جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی رسومات ہیں جس پر ہم لوگ عبادت سمجھ کر اور معاشرے کے پیچھے لگ کر لوگوں کی بات کو فالو کرتے ہوئے بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں ان کو۔ تو یہ سب چیزیں ایک تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جتنی بھی آیات آج پڑھی جائیں گی اس میں مشرکین مکہ کی رسومات کا ذکر ہوگا جس کو وہ عبادت سمجھ کے کر رہے تھے اور اٹریکٹ ہوتے تھے ان کی طرف۔ تو ہمارے اندر بھی بہت سی ایسی رسمیں پائی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ موازنہ کرتے جائیں گے کہ ہمارے ہاں بھی اچھا یہ چیز پائی جا رہی ہے تاکہ پڑھنے کا فائدہ ہو۔ پڑھنے کے بعد آج ہم یہ وعدہ کر سکیں کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، جو ہمارے معاشرے کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس نے ہماری زندگی کو بھی اور لوگوں کی زندگی کو بھی مشکل بنا دیا۔ اور اس کا کنکلوژن بھی اللہ نے بتایا نا کہ ان سب کو فالو کرنے کی وجہ سے انسان خود مشکلات میں پڑ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر پیدا کیے ہیں، انہوں نے کھیتی اور مویشی میں سے کچھ حصے مقرر کر لیے ہیں۔ اہل مکہ کا زیادہ تر پیشہ یا تو مویشی ہوتے تھے یا کھیتی باڑی کرنا ہوتی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی کھیتی میں سے اور اپنی مویشیوں میں سے کچھ حصے الگ الگ کر لیے۔ کہنے لگے مثلا اگر آپ کے پاس 100 مویشی ہیں تو اس میں سے کچھ آپ نے اللہ کے نام کر دیے کہ یہ اللہ کے لیے ہیں، اور کچھ کہا یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، یہ ہمارے بتوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے ہیں۔ تو جو اللہ کے لیے ہوتے تھے وہ مسکینوں اور مہمانوں کو دیے جاتے تھے، اور جو مشرکی یعنی شرک جن کا کیا جاتا تھا یا جو بتوں کے لیے ہوتے تھے ان کے شریکوں کے لیے ہوتے تھے وہ دراصل ان کے پاس واپس آ جاتے تھے، کیونکہ جو لوگ ان جگہوں کی حفاظت کر رہے ہوتے تھے، نگرانی کرتے تھے ان کے تھانوں کی اور ان کی جگہوں کی جہاں انہوں نے بت وغیرہ رکھے ہوتے تھے، تو وہ ان کو تقسیم کر دیے جاتے تھے، ان کی پے وغیرہ، ان کی جاب جو وہ کر رہے ہیں، وہ صفائی وغیرہ کر رہے ہیں، تو جو لوگ وہاں پہ آ کے دیتے تھے وہ انسان آپس میں ہی تقسیم ہو جاتا تھا۔ اب کیا ہوتا کہ کہتے تھے فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، کہ جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے وہ اللہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ کو جو حصہ مقرر انہوں نے کیا ہے اس میں کمی بیشی آ جائے یا کوئی کیڑا لگ جائے یا کوئی بکری آ کے سب کچھ کھا لے یا وہ پیداوار اچھی نہ ہو، تو جو شریکوں کا مقرر کیا ہے اس میں سے اللہ کو نہیں ہم دے سکتے، اللہ کے حصے میں نہیں ڈال سکتے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور اگر ان کے شریکوں کے حصے میں کمی بیشی آ جاتی ہے تو اللہ کے حصے میں سے ان کے شریکوں میں ان کا حصہ پورا کرنے کے لیے ڈالا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے، کتنی عقل ان کی ماری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ویلیو، اللہ کا مقام ان کے سامنے اس طرح کا ہے، اللہ کے حصے میں سے لے لیتے ہو جب ضرورت پڑتی ہے، اور جب اللہ کا حصہ کم پڑ جائے تو اپنے شریکوں کے حصوں میں سے اللہ کے حصے میں نہیں ڈالتے۔ تو اللہ کے مقابلے میں شریک بنانا کون سی کم جہالت ہے؟ اس سے بڑھ کر کون جاہل ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں اس طرح سے فیصلہ کرتا ہے کہ اپنے کھیتی اور چپاؤ کے حصے کو شریکوں، اللہ کے حصے پر ترجیح دیتے ہیں، شریکوں کے حصے کو۔ تو اسی طرح ہے نا کہ آج کل کے مسلمان بھی یہی کام کرتے ہیں، جو فرض اللہ نے کر دیا وہ نہیں دیتے لیکن باقی کام ہو جاتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ اور عشر نہیں نکالیں گے لیکن اپنے فوت شدہ جو داتا ہیں بنائے ہوئے یا پھر اپنے ہی جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کو ایصال ثواب کا نام دیتے ہوئے
ان کے لیے بہت سے کھانے اور پکوان اور ان کے نام کی ان کے خاص پراپر ایک کچھ ڈیز رکھے ہوتے ہیں، اور سالانہ اور ماہانہ 40 دن کے بعد اور ہر جمعرات کو، تو وہ خرچ کر دیتے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور عشر وغیرہ مقرر کیے ہیں، نہ زکوٰۃ دی جاتی ہے نہ ہی عشر دیے جاتے ہیں اپنی کھیتیوں میں سے. اللہ نے جو مقرر کیا وہ نہیں، جو لوگوں کو دیتا ہے، جو لوگوں کے لیے کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اگر یہ نہ کیا تو لوگوں نے کہنا ہے کہ اس نے اپنے فوت شدہ اپنے قریب کے لیے، اپنے عزیز کے لیے یہ کام ہی نہیں کیا. پھر اسی طرح جو ہے اپنے جو پیر وغیرہ بنائے ہوتے ہیں وہ فوت ہو جائیں تو ان کے نام پر یہ سب کچھ خرچ کرنا اور ان کے نام پر قربانیاں کرنا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ہم ان کے نام کی قربانی دیں گے اور ان پر خرچ کریں گے تو ہمارے کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہی اگزامپل ہے جو یہاں پہ دی ہوئی ہے کہ شریکوں کا حصہ اللہ کو نہیں جائے گا، اللہ کا حصہ شریکوں کو چلا جائے گا. پھر اسی طرح بزرگوں کی قبروں پہ چڑھاوے چڑھانا، تو اگر اللہ کو ہی خوش کرنا ہے تو کیا کریں؟ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پہ خرچ کریں، صدقہ دیں. سب سے پہلے تو زکوٰۃ دیں. بہت سے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس ڈھیروں مال ہے، زکوٰۃ کے بارے میں کبھی پوچھا ہی نہیں کہ ہم پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے کہ نہیں. ابھی کچھ لوگ مسائل پوچھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ کا اتنا گناہ ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا. ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کا ہی نہیں پتہ. یعنی اگر چھوٹا ایک پوائنٹ پہ دیکھا جائے کہ آپ کے پاس کچھ رقم ہے اور اس کو ایک سال ہو گیا، یعنی وہ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، جمع ایکسٹرا ہے آپ کا مال، تو آپ ہر سال اگر رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ چاہے آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں گے، ایک 1000 یہ بھی ہے نا آپ کے پاس سیو ہوا جس کو آپ خرچ نہیں کر رہے، وہ آپ کی سیونگ ہے، 1000 بھی ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. تو ہم کتنے سیونگ کر لیتے ہیں نا، تھوڑی بہت سیونگ ہو بھی جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ان پیسوں پر جو سیونگ ہم کر رہے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اس لیے اس طرح کے مسائل کو پوچھنا بھی چاہیے. اور چاہے آپ کے پاس ابھی آپ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، لیکن اپنی سیونگ پہ زکوٰۃ ضرور دینی چاہیے اور فرض ہے ہم پر. اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. اور جن کے پاس زیورات ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو مال دیا ہے، جتنی ان کی مقرر بتائی ہوئی ہے تعداد، ان کا وزن بتایا گیا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ دینی چاہیے. لیکن اگر اس طرح کے معاملات آئیں، چڑھاوے چڑھانے پڑیں اور اپنے شریکوں کو خوش کرنا پڑے، جن کو مانتے ہیں ان پر پیسے خرچ کرنے پڑے، تو ایک غریب سے غریب بندہ بھی ڈر کر خرچ کر دیتا ہے کہیں ہم پہ پھٹکار نہ پڑ جائے، کہیں ہم پہ لعنت نہ پڑ جائے. تو کتنا برا ہے جو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا وہ کرتے نہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں اسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان آیات کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عربوں کی جہالت معلوم کرنی ہو تو سورۃ انعام کی آیت 130 سے 140 تک پڑھ لیں. ساری جہالتیں ان کی یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، اس لیے تھوڑا سا ہمیں اور غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ ساری آیات میں ان کی جہالتیں بیان کی گئی ہیں اور آج ہمارے ساتھ میچ کر رہی ہیں، بالکل کر رہی ہیں 100%.